بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت فإن ابت نزح فی وجهها الماء رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابا نزحت فی وجهه الماء رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جو رات کو جاگے اور تہجد کی نماز پڑھے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ اگر بیوی نیند کے غلبہ کی وجہ سے نہ جاگ سکے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگا کر اس کو جگائے۔ اسی طرح اس کے برعکس ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت پر، اس مسلمان مومن متقی عورت پر جو تہجد کی پابند ہے، اور وہ رات کو جاگے اور اپنے نماز تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ جاگ سکا تو اس کے منہ کے اوپر ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگا کر اس کو جگایا۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ میں جو بہت قیمتی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو رحمت کی دعا فرمائی ہے جو تہجد کا پابند بھی ہو اور بیوی کو بھی اس طریقے سے جگائے۔ اسی طرح اس عورت کو بھی دعا دی، صراحتاً الفاظ کے ساتھ مذکور ہے کہ جو عورت تہجد کی پابند ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر نہ جاگے تو محبت اور شفقت کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے اوپر پانی ہلکا سا چھینٹا لگا کر جگاتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ پانی بہانا مراد نہیں ہے۔ اور اس سے مراد بھی وہ لوگ ہیں کہ جو پکے تہجد کے شائقین اور تہجد کے پابند ہیں، کسی وجہ سے ان کی نیند جو ہے وہ غالب آ گئی اور وہ جاگ نہیں سکتے، ان کا معاملہ اس طرح برعکس ہو گیا، تو وہ ظاہر ہے یہ تہجد کے شائقین کے لیے۔ آج کل تو اگر کسی کو تھوڑا سا ہلا بھی دیا جائے تو وہ ناراضگی محسوس کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن البتہ اس حدیث مبارکہ میں جو بہت قیمتی چیز ہے، خوشخبری کی چیز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے کہ تہجد پڑھنے والے مسلمان مرد اور عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور تہجد کی پابندی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔